बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे आप सबको मालूम है कि आज एक हमारा सेनेट का इलेक्शन हो रहा है और जिस तरीके से हमारे रिजर्व सीट को चोरी किया गया था, आपके सामने ही हालात हैं। एक बड़ी ज्यादती हुई है। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया 8 फरवरी को, उसके बाद फिर इस तरीके से 1.5 साल तक हमारे इलेक्शन नहीं हुए सेनेट के। उससे पहले हमारी रिजर्व सीट छीन ली गई। तो अभी ये फिर हमारे कोई लोगों को इन्होंने नाजायज़ सजा दी है, जो बहुत बड़ी ज्यादती है हमारे MNAs को, सेनेटर्स को। और मैं ये डिमांड करूँगा अदलिया से कि अदलिया अपना किरदार अदा करे। और क्योंकि सारी कौम ने और हमने सब ने जो है अपने आइन को देख रहे हैं और अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अदलिया ने करना है। तो मेरी अदलिया से रिक्वेस्ट है कि आप फ्रंट पे आएँ, अपना वो रोल जो आइन के मुताबिक आपने अदा करना है इस कौम के लिए, इस कौम में कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। तो भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करें, क्योंकि जिस तरह के हालात चल पड़े हैं, ऐसे हालात में मुल्क को बड़े चैलेंजेस हैं। फिर हमारे सूबे पख्तूनख्वा को बड़े चैलेंजेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक तमाम इदारे अपने डोमेन में रह के सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम इन चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमें हर चीज़ से बालातर होकर अपने अपने जितने भी इदारे हैं उन्होंने अपना वो जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देने हैं, जो उनको आइन के मुताबिक देने चाहिए और जिसके लिए उनको तनख्वाह मिल रही है, मराहत मिल रहे हैं और जिसके लिए उनको उन मनसब पे बिठाया गया है। और आखिर में ये भी कहूँगा कि जितना बड़ा मनसब मिलता है उतना बड़ा सवाल भी होगा। तो जो कि हम मुसलमान हैं, तो बहैसियत मुसलमान मैं उनको ये कहूँगा कि आपने कल इसका जवाब देना है। जिस मनसब पे आप बैठे हैं इसका सवाल आपसे होगा और आप जवाब दे हैं, ये हमारा ईमान है। तो अपने जहन में कोई भी काम करते हुए, फैसला करते हुए ये जहन में रखें कि आप जवाब दे हैं इसके लिए। जी क्वेश्चन है तो बता दें। ये बताएं कि बानी चेयरमैन से कोई मुलाकात का प्रोग्राम है? बानी चेयरमैन से मुझे मुलाकात वैसे भी नहीं छोड़ते थे कितने महीने। तो अभी तो फिलहाल हमारे CM साहब जो हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनकी मुलाकात हो रही है। बड़ी बात है क्योंकि उनका मिलना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने उनसे मुशावरत करनी है। और ज़ाहिर बात है हमारे पार्टी के जो हमारे कायद हैं, हमारे चेयरमैन हैं, लीडर हैं इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत है, उनका अवाम को उनको मैंडेट दिया है। तो उन्होंने अपनी एक लाइन जो है, एक पॉलिसी, एक विजन के मुताबिक इस हालात को देख के अपने चीफ मिनिस्टर को ज़ाहिर बात है ब्रीफ करना होगा। तो उसके लिए मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब की जो है मुलाकात फ़ौरन करा देनी चाहिए, ताकि वो बैठ कर डिसीशन करके अपनी पार्टी पॉलिसी अपने लीडर से पूछ कर उसके मुताबिक वो अपने सूबे के जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से चलाने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम शुरू कर दें। अब तक तो देखिए ऐसा कोई ऐलान हुआ नहीं है, तो मेरे ख्याल में एहतजाज का ऐलान तो मैंने तो करना नहीं है। तो अगर होगा तो सारी बात है कि हमारी पार्टी की एक पॉलिसी में पुरअमन एहतजाज जिस तरीके से पहले भी हमने हमेशा किया है और हमारा आईनी हक है, तो वो अगर हमें कॉल मिलेगी तो सारी बात है उसको लपैक करके हम सब ने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। लेकिन जो पिछली दफ़ा या उससे पहले हमारे साथ हुआ है कि जिस तरीके से पहले हमारे ऊपर इन्होंने हमलावर होकर हमें ज़ख्मी किया, हमें रोका, बार बार रोका, और फिर आखिर में जिस तरह 26 नवंबर जो है उसके अंदर हमारे लोगों को गोलियां मार के शहीद किया गया, ज़ख्मी किया गया, और उसके बाद हज़ारों लोगों पे FIR काटी गई और अभी तक वो FIR चल रही हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियन पे भी हैं, हमारे वर्कर्स पे भी हैं, कई वर्कर जेलों में थे, जमानते होंगे, अब दोबारा उनका ट्रायल शुरू हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इस तरह का जब कोई अमल कोई भी इदारा करता है या कोई भी हुकूमत करती है, एस्टेब्लिशमेंट करती है, तो उससे अवाम में और हुकूमतों और इदारों के दरमियान में एक नफरत पैदा होती है और एक गैप पैदा होता है। तो इस गैप को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि सियासत जो है वो एक ऐसा अमल है कि उसने किसी ने जीतना है और किसी ने हारना है। अब वो चाहे वो हार कोई फॉर्म 47 से भी करा दें या वैसे करा दें, लेकिन जो जीत गया और हार गया तो आखिर में असम्बली एक बन जाती है और वो असम्बली जो है आइन के मुताबिक काम करती है। तो आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर अगर किसी भी तरीके आपको किसी मनसब पे बिठा दिया गया है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप आइन के अंदर रहते हुए अपने उन लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स दें। फंडामेंटल राइट्स देना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त मुल्क में न तो रूल ऑफ लॉ है, न फंडामेंटल राइट्स हैं, न कोई यहाँ पे आइन नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो अदालतों का एक किरदार है, जो वाहिद ज़रिया है इंसाफ लेने का, 26वीं तरमीम करके उसका भी इन्होंने कबाड़ा निकाल दिया, उनको भी इन्होंने हथकड़ियाँ लगा दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा जो अमल चल रहा है इससे सिर्फ और सिर्फ मुल्क का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इदारों, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमतों को और अवाम के दरमियान में एक नफरत पैदा हो रही है, एक गैप पैदा हो रहा है, एक खला पैदा हो रहा है। और ज़ाहिर बात है जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उससे ओवरऑल जो है एक मुल्क को और एक कौम को नुकसान होता है, जो कि हमें से किसी को भी काबिल बर्दाश्त न है और न होना चाहिए। वन बाय वन करने खड़ा हूँ। आपके दौरे हुकूमत में भी हमने देखा, आपने काफी कोशिश की, लेकिन उस तरह से हमने नहीं देखा कि अमन कायम हुआ हो।
یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، جو بیجرز کہاں پر ہیں اور موجودہ حکومت کیا تجاویز دیں گے، کیا اقدامات اٹھائی جائے امن و امان کے قیام کے لیے؟ اور سر اس کے ساتھ ضمنی سوال ہی ہے، جب نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے تو گزشتہ روز TOR بنانے کے لیے اجلاس کی کیا نوبت آنی پڑی؟ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں TOR بن رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ہے امن و امان کے حوالے سے جو پاکستان کے حالات اور ساتھ ساتھ پھر بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ ہمارے جو ایک بارڈر ہے، ایک 2200 اسکوائر کلومیٹر کا ہمارا ایک بارڈر ہے جو ایک ایسے ملک کے ساتھ ہے کہ جہاں پہ کئی دہائیوں سے جنگ ہو رہی ہے اس وقت، اور ظاہری بات ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو چیلنج ہے اس کو نمٹنے کے لیے سب کو مل کے بیٹھ کے، اور میں نے ہمیشہ سے کہا ہے اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ عوام کو اعتماد میں لے کر، عوام کو بٹھا کے، عوام کی مشاورت کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیوں کی، پولیٹیکل لوگوں کی، اور خاص طور پہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ اقوام ہے جو وہاں پہ رہ رہی ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہی ایک طریقہ کار کے ساتھ اگر اس کے اوپر کام کیا جائے سچی نیت کے ساتھ، تو میرے خیال میں کوئی بھی دنیا میں ایسا کام نہیں ہے جو ناممکن ہو اور اس کا حل نہ ہو۔ آپ کی نیت ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے آپ کی۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس ٹائم میں، کیونکہ ہمیں جب ہماری یہ رجیم چینج میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ چینج ہوئی، ہم نے استعفے دیے پنجاب اور KP سے، تو اس کے بعد یہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ پھر جب دوبارہ ہم آئے 2 سال کے بعد تو حالات بالکل ایسے خراب ہو چکے تھے کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ ناکے لگا کر اور یہاں پہ دہشت گرد گھوم رہے تھے۔ اس کے لیے پھر ہم نے ایک پراپر پلان بنایا، اس پلان کے اوپر ہم نے کام کیا، اور الحمدللہ بہت سے ضلع ہمارے اس لحاظ سے بڑے کلیئر ہوئے، اس کے اندر بڑی کامیابیاں ہوئیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پناہ لیتے ہیں آبادیوں کے اندر، اور جب آبادی کے اندر کوئی پناہ لیتا ہے اور وہاں سے حملہ کرتا ہے تو جوابی حملے کے اندر ظاہری بات ہے، چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ پولیس ہو، جب وہ جوابی حملہ کرے گی اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، عام شہریوں کی شہادت ہوگی۔ عام شہریوں کی شہادت ہے کسی بھی صورت میں، نہ ایز اے پالیسی، نہ ایز اے مذہب، نہ ایز اے حکومت ہمیں قابل قبول نہ تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ تو اس کے لیے ایک ایسا پلان بنے کہ آپ جو کرتے ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشنز وہ آپ کریں گراؤنڈ کے اوپر، جس طرح پولیس کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں پولیس نے بھی ماشاءاللہ ہم نے CDD کو بڑا امپروو کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس نے بہت بڑی بڑی کارروائیاں کی ہیں، بہت ضلعوں میں انہوں نے پولیس نے کارروائیاں کر کے دہشت گردوں کا خاتمہ بھی کیا ہے اور دہشت گردوں کو نکالا بھی ہے وہاں سے، لیکن ایک بھی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا اس میں، کیونکہ وہ زمینی لڑائی کر کے اپنا آپریشن کرتے ہیں، انٹیلیجنس بیس اس جگہ پہ جہاں پہ ایسے کوئی ایلیمنٹس موجود ہوں۔ لیکن جب آپ گولے ماریں گے، جب آپ مارٹر ماریں گے، جب آپ ڈرون ماریں گے، تو ظاہری بات ہے اس دھماکے کے اندر پھر ان دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی جو ہے وہ شہید ہوں گے، جو بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک پلان بنا کر، ایک پلان کے ساتھ چل کر، اور ان ایریاز کے اندر بالکل دہشت گردی کا خاتمہ ہر کوئی چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ دہشت گردی ہو، ملک کے اندر امن نہ ہو، امن ہماری اولین ترجیح ہے، لیکن اس امن کو بحال بھی نہیں کر پا رہے، اور اس امن کو بحال کرنے میں بیکاز آف دا رانگ پالیسیز ہم اپنے سیویلینز کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور اس سے ہو کیا رہا ہے کہ اس سے وہ جو سیویلینز وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بجائے سپورٹ دینے کے الٹا وہ مخالف ہو رہے ہیں آپ کے، کیونکہ ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم نے بار بار آپریشن کیے، نقل مکانیاں کی، لوگوں کو نکالا اور کئی سال تک دوبارہ نہیں بھیجا۔ اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو لوگوں سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں ہوئے، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد تو اب لوگ اعتماد نہیں کر رہے۔ ابھی بات جوڑ کے حالات خراب ہوئے تھے، ہم نے جرگے کے ذریعے بٹھا کر، ایک جرگا وہاں بیٹھا اور جرگے نے کہا کہ جی اس ایریا کے اندر ٹھیک ہے ہم نیچے آتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کلیئر کر دیں۔ بات ہوئی تھی 20 سے 25 دن کی، اس میں لگ گئے 65 دن، لیکن اپنے اسی ٹائم میں ہم نے ان سب لوگوں کو دوبارہ بحال کر دیا تھا اور ایک بھی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا اس کے بعد، اور وہ ایریا کلیئر بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اب دوبارہ چیز اٹھنے لگی ہے اور ایریا میں چلے گئے ہیں۔ اب پھر میں نے سنا ہے کہ کل سے پھر نقل مکانی شروع ہے وہاں پر لوگوں کی، لیکن جرگے کے بغیر شروع ہے۔ پچھلی دفعہ جرگے کے ساتھ ہم نے کی تھی، جرگے نے فیصلہ کیا تھا، حکومت نے فیصلہ نہیں کیا تھا، جرگے نے فیصلہ کیا تھا، لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اتنے دنوں کے لیے نیچے آ جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو سہولیات دی اور وہ نیچے آتے ہیں اور انہوں نے ویلکم کیا کہ آپ یہاں ایریا کلیئر کر دیں۔ لیکن اب تو رسی نکالنے والا جو کام ہے کہ آپ رسی ان کو نکال رہے ہیں وہاں سے، پھر ان کے لیے وہ ارینجمنٹ بھی نہیں کرتے آپ کہ جو کرنی چاہیے ان کے لیے۔ تو میرے خیال میں اس طریقے سے ڈنڈے کے زور پر جو آپ کریں گے تو عوام کا تعاون بھی ساتھ نہیں ہوگا اور عوام کے اندر پھر خدشات بھی بڑھیں گے، عوام کے تفوضات بھی بڑھیں گے، اور اس طریقے سے کامیابی بھی جو پہلے سے تجربات ہم کر چکے نہیں ملی تو آگے بھی نہیں ملے گی۔ اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان ان پلیس ہے، ہم نے اپنے پچھلے اس پورے 2 سال کے اندر پروونشل ایکشن پلان بھی بنایا ہے، وہ بنا کر ہم نے اس کی پریزنٹیشن بھی دی ہے ان کو کہ یہ طریقہ کار ہے، ہمارے حالات کو دیکھ کر، ہماری بارڈر کو دیکھ کر، ہمارے ایریاز کو دیکھتے ہوئے اس طریقے سے اگر ہم کام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ ہم نے ان کو پیش کیا، اس پہ ڈسکشن ہوئی، لیکن اس کے اوپر وہ اس طریقے سے درآمد نہیں کر رہے ہیں۔
تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو ہمارا پروونشل ایکشن پلان بنا ہوا ہے، جو ہمارے نائب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب ہیں، وہ دوبارہ بیٹھے اسی پروونشل ایکشن پلان کے مطابق ان سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ جی یہ جو پلان ہے اس کے اوپر بیٹھ کے اگر اس طریقہ کار سے آپ یہ کام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے، دیکھیں یہ تو جو بات ہوتی ہے نا کسی جیسے گردوں کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا اس چیز کو، طریقہ کار غلط ہے، خاتمہ بھی ہونا چاہیے ایسے طریقہ کار سے ہونا چاہیے اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی نہ ہو، لوگوں کا نقصان بھی نہ ہو، نہ جانی نقصان ہو نہ مالی نقصان ہو. اور ظاہری بات ہے اس طرح کے عمل سے اگر ہماری فورسز کا، فوج کا یا پولیس کا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی شہادت ہوتی ہے، تو وہ بھی ہمارے بچے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پروونشل ایکشن پلان پہ بڑا ہم نے 6-7 مہینے کام کیا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کو پریزنٹ کیا ہے، تو اس کو اگر ذرا دیکھ لیا جائے اور حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی اقدامات کیے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بہت اچھے خاطر خواہ رزلٹس آئیں گے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو.